اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن، اور جو پڑھائی ہے جو قرآن ہے، ذی الذکر نصیحت والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن کو کہہ دیا کہ یہ قرآن جو ہے والقرآن ذی الذکر، والقرآن ذی الذکر، قرآن ذکر والا۔ اب یہ جو ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، کہ یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے۔ ذکر کا ٹرانسلیشن ہے نصیحت، ہے نا، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، کہ یہ بار بار آپ کو یہ یاد دہانی ہے کیا کہ آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی آپ سے برائیاں ہٹاتا ہے، آپ کو پاک کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کب آتی ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ صلاۃ کیوں تمہیں برائی اور بے حیائی سے دور کر لیتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولذکر اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے جو یاد دہانی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، سپریم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اب صلاۃ کو کہہ رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو اچھائیاں ہیں یہ برائیوں کو دور لے جاتی ہیں، کیوں؟ ذالک ذکرا، یہ ذکر ہے۔ تو قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور صلاۃ کو ذکر کہا ہے۔ تو آپ کی جو صلاۃ جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، اس کے ساتھ آپ نے خود کو جوڑنا ہے۔ بل الذین کفروا، بلکہ جو لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں، فی عزت، وہ فی عزت و شقاق، وہ شقاق کا مطلب ہے ضد میں ہے، اور عزت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاور میں سمجھ رہے ہیں۔ فی عزت و شقاق، وہ اپنی پاور میں جا رہے ہیں، کہ وہ اپنا زور پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ضد میں جا رہے ہیں۔ تو کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہم نے ہلاک کر ڈالے ان سے پہلے، من قرن، قوموں سے، امتوں سے، فنادوا، تو وہ فریاد کرنے لگے، ولاتا، تو نہیں تھا، حین مناس، کوئی جگہ بھاگنے کی نہیں تھی، اس وقت وہ فریاد کرنے لگے تو وہ زیادہ قوت میں تھے۔ اور اس وقت یہ کافر کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت بھی کافر فی عزت و شقاق کی طرف جا رہے ہیں، ایک تو مخالفت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافر ہیں، اور کہ مطلب اپنی طاقت میں جا رہے ہیں، اپنی پاور میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی کیا کہتے ہیں طاقتور تھے، تو جب ہم نے ان کو پکڑا تو انہوں نے پھر ان کی کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں تھی۔ وَأَجِبُوا، اور ان کو یہ چیز عجیب لگتی ہے، أَن جَاءَهُمْ، کہ آیا ان کے پاس، مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہی میں سے ڈرانے والا، وَقَالَ الْكَافِرُونَ، بلکہ انکار کرنے والے لوگوں نے یہ کہا، هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ یہ سحر بولو یا ساحر بولو، هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، خود سے بنایا ہے اس نے۔ کہ فلما جاءہم منذر، جب ان کو ڈرانے، نبی علیہ السلام نے کون سا جادو کیا کہ لوگ ان کو بولیں گے جادو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اجعل الالہہ، کیا انہوں نے ٹھہرا دیے ہیں الہ، اجعل الالہہ، کیا انہوں نے ٹھہرا دیا ہے الہوں کو، الہا واحدہ، ایک معبود۔ کہ اب وہ کافر لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے، کہ اس نے بہت سارے الہوں کو ہم چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں ہم ایک الہ ٹھہرا دیں، یہ کیسا خود سے اس نے بنا دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب چیز ہے۔ وانطلقا، اور چل پڑے، الملا، سردار، منہم، ان میں سے، انمشو، یہ کہ چلو، وصبرو، اور ڈٹے رہو، علی، اوپر، آلہتکم، اپنے الہوں کے اوپر، ان ھذا لشیء یراد، کہ وہ کہہ رہے ہیں بے شک یہ جو چیز ہے یراد، یہ ارادہ کی ہوئی ہے، کہ اس کا کوئی مطلب ہے، اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے الہوں کو چھوڑ دو اور ایک الہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے الہوں پر ڈٹے رہو۔ ما سمعنا بہذا، ہم نے نہیں سنا یہ بات، فی ملت الآخرہ، پچھلے جو لوگ تھے اور جو لوگ تھے ہم نے کوئی طریقہ ایسا نہیں سنا، ان ھذا الا اختلاق، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف من گھڑت ہے، خود سے بنا دی گئی ہے۔ اَأُنزِلُ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، وہ کہہ رہے ہیں کیا اس پہ نازل ہوا ہے نصیحت ہمارے درمیان میں، کہ ہم جو لوگ ہیں ان میں سے اسی کے اوپر نصیحت نازل ہوئی ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بلکہ حقیقت میں یہ لوگ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ لما یذوقوا عذاب، نہیں چکھا ابھی انہوں نے عذاب۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں
تیرے پالنے والے کی رحمت کے، جو العزیز الوہاب، جو طاقتور ہے، ایک خاص دینے والا۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کی بادشاہت ہے آسمانوں میں زمین میں، وما بینہما، یا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ فلیرتقو، تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں فی الاسباب، آسمانوں میں اگر ان کی بادشاہت ہے تو کوئی سبب بنا کے، کوئی سورس بنا کر اس میں چڑھ جائیں۔ جند، لشکر ہیں، ما، جو ہنالکا، یہاں، محزوم من الاحزاب، شکست خوردہ گروہوں میں سے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسمانوں میں ہیں، ہمارے پاس لشکر ہیں یہاں، شکست کھائے ہوئے، جو جب اپنے وقت میں تھے تو وہ بھی فی عزت و شقاق میں تھے، جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا تو وہ بھاگنے لگے، اور اس وقت بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ جو سورت کے سٹارٹ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تو نے بتائے گا کہ یہ کون سے لشکر ہیں۔ محزوم من الاحزاب، شکست خوردہ گروہوں میں سے کون ہے؟ کذبت قبلہم، جھٹلایا ہے ان سے پہلے، قوم نوح کے لوگوں نے، وعاد، اور عاد کے لوگوں نے، وفرعون، اور فرعون، ذو الاوتاد، تاد والا، میخوں والا، وثمود، اور سمود کے لوگوں نے، وقوم لوط، اور لوط کے لوگوں نے، واصحاب الایکہ، اور ایکہ کے لوگوں نے، اولئک الاحزاب، یہ ہیں گروہ۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے گروہ، یہ ہمارے پاس شکست خوردہ یہاں ہیں۔ ان کلو، نہیں مگر سب کے سب، الا کذب الرسل، جھٹلایا رسولوں کو، فحق کا عقاب، تو ان کے اوپر پکڑنا سچ ہوا۔ وما ینظر، اور وہ نہیں انتظار کرتے، ہؤلاء، یہ جو لوگ ہیں یہ اور کسی چیز کے منتظر نہیں ہیں مگر الا صیحۃ واحدہ، یہ ایک زور کی آواز کے منتظر ہیں، یہ ایک زور کی آواز کے منتظر ہیں۔ ما لہا من فواق، جس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے، کہ جو اس کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، اجل لنا، جلدی دے ہمیں، کتنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب کتاب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہم پر پورا کر۔ اصبر علی ما یقولون، صبر کر اوپر اس کے جو یہ بول رہے ہیں۔ وذکر عبدنا داود، اور یاد کر، ذکر کر، ریمائنڈ کر ہمارے بندے داود کو، ذل اید، ہاتھوں والا، طاقت والا، پاورفل والا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لوہے کو نرم کیا کہ لوہے سے کام کرتا تھا۔ ذل اید، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا، بے شک ہم نے ڈیوٹی لگائی، الجبال معہو، پہاڑوں کو اس کے ماتحت کر دیا، کہ وہ پہاڑوں سے مائنز نکالتا تھا، لوہا نکالتا تھا پہاڑوں سے۔ یسبحنا، وہ مصروف رہتا تھا، بالعشی والاشراق، صبح و شام وہ اس لوہا نکالنے میں اور اس سے زربکترے بنانے میں وہ مصروف رہتا تھا۔ والطیر محشورا، اور پرندے اکٹھے کیے ہوئے، جمع کیے ہوئے۔ کل لہو اواب، سب کے سب اس کی طرف خدمت گزار، رجوع کرنے والے۔ وشددنا، اور ہم نے مضبوط کی، ملکہ، اس کی بادشاہت، وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے اس کو احکامات دیے، وفصل الخطاب، اور اس کو ہم نے میننگ فل سپیچ سکھائی۔ فصل الخطاب، فیصلے والا خطبہ، فیصلے والا خطاب۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا تجھ کو پہنچی، نَبَأُ الْخَصْمِ، خبر جھگڑا کرنے والوں کی، اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ پھلانگ کر آگے، تصور المحراب، یہ سین والا تصور ہے، جب وہ پھلانگ کر آگے محراب، وہی جو سلیمان علیہ السلام کے تحت جو تھے نا جنات محاریب بناتے تھے، وہ تو اس کی جمع ہے، وہ محراب جو ہے وہ پھلانگ کر آگے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ داود، جب وہ داود کے پاس آئے، داخل ہوئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، وہ ان سے خوف زدہ ہو گیا، گھبرا گیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، مت گھبرا، خوف مت کر، خصمان بغا، جھگڑا ہے زیادتی کا، بغاوت کا، ایک دوسرے پہ سرکشی کا، بعضنا علی بعض، اوپر ہمارے ایک دوسرے کے۔ فاحکم بیننا، پس فیصلہ کر بیچ ہمارے، بالحق، حق کے ساتھ، ولا تشدد، اور زیادتی نہ کر، بے انصافی نہ کر، واہدنا الی سواء الصراط، اور رستہ دکھلا ہم کو سیدھا۔ اب داؤد علیہ السلام کون تھے؟ بادشاہ تھے، اللہ کے بندے تھے، اور کیا تھے؟ پروفٹ، نبی تھے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے فیصلہ لینے کے لیے کس کے پاس جانا ہے؟ داؤد کے پاس۔
ان لوگ تبھی تو وہ داؤد کے پاس آئے. اب وہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کے آگے. کیا معاملہ ہے ان کا, وہ کون لوگ ہیں, کس انسان ہیں یا جنات ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب ان کا مقدمہ ہے کہ ان ھذا اخی, بے شک یہ میرا بھائی ہے, لہو تسع, اس کی 99 اور 99 نعجہ, بھیڑیں ہیں, دھمبیے ہیں, ولیہ, اور واسطے میرے, نعجۃ واحدہ, ایک بھیڑ ہے. اب بول, جو مدعی ہے, جو مقدمہ لے کر آنے والا ہے, جو مقدمہ لے کر آنے والا ہے, جس نے اتنا حساب کتاب رکھا ہے کہ اس نے بادشاہ سے بات کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی 99 ہے, کمزور کہہ رہا ہے کہ اس کی 99 ہے اور میری ایک ہے. فقالا, اور یہ کہتا ہے 99 والا کہتا ہے, اکفلنیہا, اس کی کفالت بھی مجھے سونپ دے, یہ ایک بھی میرے پاس کر دے. وَأَذِّنِي فِي الْخِطَابِ, اور زور دکھاتا ہے بیچ بات کے, مجھے اس بات نے مجبور کر رہا ہے. قالا, داود نے کہا, لقد ظلمک, تحقیق تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے. بسوال, ساتھ مانگنا, نعجتی کا, تیری دمبی کو, الا نعاج ہی, طرف اس کی دمبیوں کے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے پاس 99 ہے اور تجھ سے وہ جو ایک مانگ رہا ہے, تیرے پہ ظلم کر رہا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, اور بے شک اکثر, خلطاء کہتے ہیں نا مخلوط, جو خلط والی ہو, جمع مل کے کام کرنے والے, پارٹنرز, خلطاء پارٹنرز. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, اور اکثر جو لوگ پارٹنرز مل کے کام کرتے ہیں, کو آپریشن میں کام کرتے ہیں, لَيَبْغِي, وہی جو ادھی مقدمہ آ رہا ہے کہ خصمان بغا, جھگڑا ہے بغاوت کا, ایک لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, ایک دوسرے پہ سرکشی کرتے ہیں, جو مل کے پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے ابو جو ہے داؤد علیہ السلام, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں, اس میں سے اکثر لوگ, سارے نہیں, اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پر بغاوت کرتے ہیں, سوائے الا الذین آمنوا, وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں. مطلب وعملوا الصالحات, اپنے جو عوامل ہیں ان کو درست کرتے ہیں. آپ کو مل گیا ہے کہاں پر پڑھ رہے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے وہ لوگ جو اللہ کی بات مانتے ہیں اور جو ان کے عوامل ہیں ان کو وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں, درست کرتے ہیں. وقلیل ما ہم, مگر بہت ہی کم ہے, ما ہم, ان کے, کن کے, جو خلطاء کر کے بزنس کرتے ہیں, جو کو آپریشن میں کام کرتے ہیں, ان کے لوگ کہہ رہے ہیں قلیل ما ہم, بہت کم ہے ان کے. میکسیمم جو لوگ ہیں وہ ان کے کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ان کا مال کھا جاتے ہیں. وظن داود, اور داود نے اب یہ چیز سمجھی کہ یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے. داود نے اس چیز کو ڈٹرمائن کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے. وظن داود, داود نے یہ چیز گمان کی, انما, اس کے سوا نہیں کہ فتناہ, ہم نے اس کو آزمایا. داود نے اس چیز کو پہنچ گیا, تدراک کر لیا کہ اللہ نے میرے لیے آزمائش ڈالی. فاستغفر ربہ, تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی. وخر راکعا واناب, وخر راکعا واناب, اس نے معافی مانگی کہ اس کے سامنے ایک, اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک ایسی چیز لے آیا, اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر کے دکھا دی قرآن میں, کہ داود نے اس چیز کو گمان کیا کہ ہم نے اس کو ہم نے آزمایا. کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بندے بھیجے تھے کہ جو داود کے سامنے یہ مقدمہ لے کر آ گئے, داود نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا. تو تعالیٰ کہہ رہے میں نے داود کا امتحان لیا. تو اس نے اللہ تعالیٰ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب, اور وہ گر پڑا. خر راکعا, اب یہاں سجدے کا لفظ نہیں ہے, راکعا کا لفظ ہے, جس پہ لوگ لائن لگا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پہ سجدہ کرے گا. خر راکعا, اب رکوع, اگر جو ان کا رکوع جو ہے, ہاؤ سم ون فال ان رکوع, کیسے وہ رکوع میں گرے گا, رکوع میں کیسے گرے گا, گرتے تو یہ لوگ سجدے میں. خر راکعا واناب فغفرنا, ہم نے اس کو معاف کر دیا, لہو, اس کی, واسطے اس کے, ذالک, یہ, وَإِنَّ لَهُ, اور بے شک وہ جو داود ہے, عندنا, ہمارے نزدیک, لَزُلْفَا, قریب ہے, وَحُسْنُ مآب, وَحُسْنَ مآب, اور اچھا ہے اس کا ٹھکانہ. یہ بشارت ہے, یہ بشارت دی ہے نبی علیہ السلام نے. یہ لوگ عشرہ مبشرہ کاؤنٹ کر رہے ہیں,
اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رہنمائی کرے اور ان کی دماغ کی گھرا کھولے اور ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ یا داود، اے داود، انا جعلناک، بے شک ہم نے تجھ کو ٹھہرایا ہے، خلیفتاً فی الارض، زمین میں خلیفہ ٹھہرایا ہے۔ اب وہ خلیفہ کیا کام کرتا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلے کر انصاف کے ساتھ۔ ولا تتبع الہویٰ، اپنی خواہش کی بات مت ماننا داود۔ ہم کس کانسیپٹ میں چلے گئے؟ ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے، ایک آپ کا پرائم منسٹر ہے، ایک آپ کا پریزیڈنٹ ہے، اور ایک آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جو قاضی، جو فیصلے کر۔ حکمران کون ہوتا ہے بھائی؟ جس کی حکومت ہوتی ہے نا۔ حکمران کون ہوتا ہے؟ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حکم کرتا ہے بھائی۔ یہاں قاضی انصاف مانگ رہا ہے، تو بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ حاکم نے فیصلہ کرنا ہے۔ حاکم کے پاس کیا ہوگا؟ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کیوں مقرر کیا؟ فی العلم والجسم، علم کی وجہ سے۔ جو آپ کا حکمران ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے علم میں کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ علماء الگ ہیں۔ ایون کہ جو قاضی بیٹھا ہے نا، چیف جسٹس آف پاکستان جو بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ علماء سے پوچھ لیں، مفتی صاحبان سے پوچھ لیتے ہیں، اس کو بھی پتہ نہیں دین کا۔ علماء ایک الگ دکان کھلی ہوئی۔ جو سپہ سالار بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ملک کا بادشاہ نہیں ہے، وزیر اعظم کوئی اور ہے۔ وزیر اعظم کو گن چلانے نہیں آتی، وزیر اعظم کو گن چلانے نہیں آتی، اسے قرآن مجید کی آیات کا نہیں پتہ، وزیر اعظم کو سورہ اخلاص نہیں آتی اس کو۔ میں کسی بندے کو نام کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کو گن چلانے نہیں آتی، جو گن چلانے نہیں آتی اسے فیصلہ، لوگ اس کے بعد فیصلہ لینے کے نہیں جا رہے، لوگ قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو چیز پک کی ہوئی ہے نا، جو سسٹم پک کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم جمہوریت بنائی ہوئی، ڈیموکریٹک سسٹم کہاں سے پک کیا آپ نے؟ بٹ ڈیموکریٹک میں بھی دو ہیں، پارلیمانی نظام اور وہ صدارتی نظام، وہ دو قسم کا آ رہا ہے۔ 60 پارٹیاں رجسٹر کر دی، صدارتی میں کوئی اور حساب کتاب آ رہا ہے۔ وہ لوگ وہ بن کر آ رہے ہیں جن کو 6 مہینے پہلے جیل میں تھے، 6 مہینے پہلے جیل میں تھے، وہ حکمران بن کر آ گئے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ بادشاہ اس کا گھر دروازہ کھول رہا ہے کہ آئیں جی اللہ کے گھر کے اندر آ جائیں۔ 6 مہینے پہلے جیل میں تھا، کرپشن کے قید تھے، اربوں کے، 1 ارب 2 ارب کریم، چاہے جو بھی ہو، جس کی، میں کسی بندے کا نام نہیں لے رہا، جو بھی، یہ ہمارا سسٹم ہے۔ سپہ سالار علاقہ ہو سکتا ہے سپہ سالار کو بھی گن چلانے نہ آتی ہو، سپاہی کو چلانے آتی ہے۔ ہم جس پھٹڑی پہ جا رہے ہیں، ہم کبھی بھی ہدایت پہ، تعالیٰ جو قرآن میں باپ پہ کرا نا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں مطلب یہ بتا دیا گیا اللہ بارڈر پار والوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، اللہ عیسائیوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، اللہ یہودیوں کو بھی ہدایت نہیں دے گا۔ اصل میں بات ہماری ہو رہی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، انکار کرنے والے لوگوں کو، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہیں، اللہ ان کو لیڈ نہیں کرتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا، ان کی گائیڈ نہیں کرتا۔ یہ بک تو اس نے بھیجی ہے نا، گائیڈ کی، یہ بک اس نے بھیجی ہے، تو جو اس کی طرف آتی نہیں ہے اس کی نہیں کرتا ہے رہنمائی بھائی۔ اس کو زبانی پڑھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات کیوں آئی ہے، داؤد کی بات قرآن میں کیوں آئی ہے؟ کہ وہ بادشاہ تھے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو آزمایا اور اس کے بعد کہا، اے داؤد میں نے تجھے زمین پہ بادشاہ بنایا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کب بنایا تھا داؤد کو زمین پہ بادشاہ؟ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، مار دیا جالوت کو، بادشاہ تھا، طاقتور تھا، جان والا تھا، تعالیٰ نے اس کو خلیفہ بنایا۔ اب وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جس سے لگا ہوا ہے اور حکومت کسی اور کی ہے۔ پھر تو زمین پر کچھ بھی ہوتا رہا تو اس کی تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم کیسے حاکم ہو۔ فاحکم بین الناس بالحق،
لوگوں کے درمیان فیصلے کر انصاف کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور خواہش کی پیروی مت کر، فیضلک، بس تجھے گمراہ کر دے گی خواہش جو تیری ہے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو اللہ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے درد سخت قسم کی پنشمنٹ ملے گی، بما نسو، اس وجہ سے کہ وہ بھول گئے یوم الحساب، حساب کتاب کو۔ یہ کیا بات ہے؟ جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہمارے ملک میں جی ذخائر نکل گئے، اتنے گیسز کے ذخائر نکل گئے، تیل کے ذخائر نکل گئے، ہم نے اعلان کر دیا، پھر بعد میں ہم بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں نکلا وہاں سے، صرف اس وجہ سے اگر ہم بولیں گے منع کیا جا رہا ہے تو میری حکومت ختم کر دی جائے گی، تو وہ یوم حساب پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ جب بادشاہ آ گیا، وہ کہہ رہا ہے، قاضی جو بن کے بیٹھ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بس یہ ٹھیک ہے، یہ فیصلے غلط کر دیے کسی بھی حساب کتاب میں، یا کہا کہ میں تم لوگوں کو گیس دوں گا، تیل دوں گا، چینی سستی کروں گا، پیٹرول سستے کروں گا، کیا، اور جب آیا تو پھر اب وہ سسٹم کو چلانے کے لیے، کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے سسٹم کو پالنا ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، جو مافیا ہے، اس کو پالنے کے لیے عوام پہ جتنا مرضی بوجھ آ رہا ہے، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی بڑھاؤ، مہنگائی کرو، کیونکہ سسٹم کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، سسٹم کو پالنا ہے، تو اس کا رب پر یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے وہ آ کے بول دے کہ میں نے جو وعدے کیے تو میں پورے نہیں کر سکتا کیونکہ سسٹم کو مجھے پالنا پڑ رہا ہے، میں ریزائن دے رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں، تو شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ اتنا مشکل نہیں ہے، جس ملک کی جتنی آبادی زیادہ ہوگی نا اس میں اتنا ٹیکس جمع ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ ٹیکس جمع ہوگا ملک کا نظام چلانے کے لیے۔ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل بنا دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سسٹم نے ہائی جیک کیا ہوا ہے کہ ایک کام کرانے کے لیے آپ کو 4-5 جگہوں سے گھوم کے جانا پڑتا ہے، 4-5 پرابلمس ہیں اس جگہ کو کرنا ہے۔ ایک ہی بندے کو آپ نے وزیر داخلہ لگا دیا، ایک ہی بندے کو آپ نے وہ لگا دیا، وہی اسی بندے کو آپ نے دوسری جگہ پہ لگا دیا، نواز رہے ہیں نا آپ، سسٹم کو ہائی جیک کر دیا۔ میرٹ نہیں، میرٹ نہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ 16 جماعتیں پڑھا ہوا بندہ ٹھیک ٹھاک وہ زیادہ اچھے طریقے سے داخلہ کا نظام چلا سکتا ہو۔ یوسف علیہ السلام کون سے اسکول میں پڑھا تھا؟ کہاں سے میٹرک کیا تھا یوسف علیہ السلام؟ کہیں ہم نے سورہ یوسف پڑھی، اس میں کہیں لکھا ہے کہ اور یوسف نے پھر میٹرک پاس کر لیا اور اس کا بورڈ کا پیپر تھا اور پھر اس نے 11ویں میں داخلہ لیا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ ہنسنے والی بات ہے۔ اس نے بادشاہ کو بولا مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر مقرر کر دیں، میں جانتا بھی ہوں اس کی حفاظت کرنا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، تم وہ لوگ ہو جو تم کتاب دیے گئے ہو کہ پڑھتے ہو اور آگے سکھاتے ہو، یہ سب کچھ بھائی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اپنی ایفیشنسی دی ہے، ہم اس دن اپنی ایفیشنسی بیچ دیتے ہیں، ہم اس دن اپنی ایفیشنسی بیچ دیتے ہیں جس دن ہم خود کی ذات کا کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر دیتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں ہاں جی مجھے یہ نوکری دے دیں، 35,000 کی نوکری میں کر رہا ہوں، مجھے 1 لاکھ کی نوکری دے دیں، اب میں جتنا کام کروں گا نا وہ لوگوں کو جتنا بھی کروں، جتنی بھی ایفیشنسی دکھاؤں، ملنا تو مجھے اتنا ہی ہے۔ اب میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو میرے اندر جو سسٹم ڈالا تھا کہ جو جستجو ڈالی تھی آگے سے آگے بڑھنے کی، ختم۔ تمہیں 4 سوال دے دیے کہ جی یہ کیمسٹری یہ ہوتی ہے، کیمسٹری یہ ہوتی ہے، فزکس یہ ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ ٹیچر بھی تمہارے کو ایسا ملا کہ تم بول رہے ہو، کہہ رہا ہے کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، ٹیچر کو وہ نہیں آتا، کہہ رہا بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، اور بولیں، اور پھر اگلے دن آپ کو اٹھا بھی نہیں رہا، انہوں نے کہا اس کو تو میں نے کل اٹھایا تھا تو اس نے تو مجھے نہیں بولنے دے رہا تھا، اور اگلے دن آپ کو اٹھائے گا نہیں۔ اور زیادہ اگر تعلیم علم رکھتے ہوگے تو ٹیچر ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کے کلاس سے بھی نکال دیں، یا بولتے کہ آپ میری کلاس میں نہ بولا کریں۔ وہ پابند خود ہم نے اپنے آپ کے لیے یہ ساری کی ساری کے اس اوپر جانا ہی نہیں۔ ایک نے جو بنا دی، اور حالانکہ جو اس نے جو جس قانون بنانے والا ہو سکتا ہے جس نے میٹرک بھی نہ کیا ہو، اسکولوں میں گیا ہی نہ ہو، اس وقت یہ نظام سسٹم ہی نہ ہو، تو ہم لوگ کبھی کیا کہتے ہیں ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ چیز ہیں ہی نہیں۔ ہمارا لڑنے والا کوئی اور ہے، حکومت پہ بیٹھنے والا اور ہے، صدارت پہ بیٹھنے والا کوئی اور ہے، فیصلے کرنے والا کوئی اور ہے۔ وہ زمانہ ٹک ٹاک کا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف بھی جیل سے نکل کے بادشاہ بنا تھا، تو کسی بڑے لیڈر کا نام لے کے کہ وہ بھی جیل میں پڑا ہوا، جیل سے نکلے گا تو بادشاہ بن کے کرے گا کیا کرے گا؟ بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ اپنے ملک سے تیل نکال سکتا ہے؟
جو تم لوگوں کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جس کو تم لیڈ کرتے ہو، سعودی عرب، وہ اپنے ملک سے جو تیل نکالتا ہے اپنی کرنسی میں نہیں بیچ سکتا، تم بیچ لو گے، پوری دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے تجھے اسٹیٹ میں حکومت دی ہے، بادشاہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں فیصلے کر ریالٹی پہ، حق کے ساتھ. ولا تتبع الہوی، خواہش کی پیچھے مت چل. فیضلک عن سبیل اللہ، داود کو کہہ رہا ہے، ابراہیم کی ذریت میں سے ہے. ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کہ داود تجھے گمراہ کر دے گی تیری خواہش. ہم تو خواہشات پہ چل رہے ہیں. اب نہیں ہم خواہشات پہ نہیں چل رہے ہیں، ہم غلط ہو سکتا. ہم نے پوری مولویوں کی ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، مفتی بیٹھے ہوئے ساتھ الگ کمرے میں بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس شرعی عدالت بھی ہے. سب خواہشات پہ چل کے کر رہے ہو فیصلے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں. اللہ کے راستے سے کون بھٹکتے ہیں؟ جو خواہشات پہ چلتے ہیں، جو خواہشات پہ چلتے ہیں، حق پہ نہیں چلتے. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، سخت پنشمنٹ ہے. بما نسوا یوم الحساب، وہ کیوں خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں؟ کہ وہ حساب کے وقت کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما خلقنا السماء والارض، اور جو ہم نے زمین آسمان بنائے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان بنایا، جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے، جتنا سسٹم نظر آ رہا ہے. باطلا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں بنایا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافر انکار کرنے والے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ فالتو میں ہے سب. فویل للذین کفروا من النار، تو تباہی ہے انکار کرنے والے لوگوں کی آگ سے، آگ سے میں ان کو تباہ و برباد کروں گا. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا میں ٹھہرا دوں گا ان لوگوں کو جو اللہ کی بات مانتے ہیں اور اپنے اعمال درست کرتے ہیں. کل مفسدین فی الارض، ان لوگوں کی جو زمین میں بیڈ پریکٹس کرتے ہیں. بیڈ پریکٹس والے وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ حساب کتاب کو بھولے میں، تو کیا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ سب کو برابر کر دوں گا، ختم کر دوں گا، زیرو کر دوں گا، نصف نابود چورا کر دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اجر دے گا، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو اجر دے گا، جنہوں نے برے کام کیے ان کو سزا دے گا. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ٹھہرا دیں گے متقیوں کو جنہوں نے خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کیا ہوتا، اور جو فجار تھے، پھٹنے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن سے دور جانے والے تھے، فاجر قسم کے لوگ تھے، ان کی کتاب برابر کر دے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ نے داود کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ ہم چھوڑو ان کی باتوں کو جو یہ باتیں کرتے. وہ بندے کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ بندے کیا باتیں کر رہے تھے؟ تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالیں. وہ بندے کہہ رہے تھے کہ تو ساحر ہے، کذاب ہے. ہم نے اس سے پہلے یہ باتیں نہیں سنی کہ اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ بنا دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کر جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے بندے داود کو یاد کرو. پھر داود کی بات بتائی کہ داود کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کیا بات ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب سپورٹ کے. خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، اس کی پیروی کرو تو یہ تمہیں سپورٹ کرے گی، گمراہ نہیں ہوگے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، کہ تدبر کرو اس کی تعلیمات میں. ولیتذکروا، اور نصیحت حاصل کرو اولو الالباب، عقل والو. یعنی کہ اگر تم اس کتاب سے دائیں بائیں ہو گئے نا تو خواہشات گمراہ، اور جو گمراہ ہیں سخت پنشمنٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں سمجھنا کہ پنشمنٹ نہیں ہوگی. تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے زمین اور آسمان فالتو میں نہیں بنائے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا، قیامت آئے گی پھر وہ اٹھیں گے نہیں. تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کافر لوگوں کا گمان ہے. کیا ہم کافروں کو اور متقیوں کو برابر کر دیں گے؟ جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور جو لوگوں نے زمین پہ بیڈ پریکٹس کی ان کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیا. نعم العبد، بہت اچھا نوکر، بہت اچھی عبادت کرنے والا. انہ اواب، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. اذ عرض علیہ، جب پیش کیے گئے اس کے اوپر، بالعشیہ، عشیہ کے وقت، صافنات الجیاد، کے نہایت عمدہ قسم کے اصیل گھوڑے. صافنات کا ترجمہ لکھ رہے ہیں اصیل گھوڑے، اصلی قسم کے، عمدہ قسم کے، جید قسم کی، جیاد جید قسم کے، اعلیٰ. فقالا، تو وہ کہنے لگا، انی احببت، تو میں نے محبوب رکھا، حب الخیر، محبت خیر کی، ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے، اپنے رب کی یاد سے. اب یہ وقت کو بتایا جا رہا ہے، کون سا وقت ہے؟ عشیہ کا. عشیہ کا، عشیہ لفظ ہی اندھیرے سے ہے،
کہ وہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا بیچ پردے میں، ردوہا پھیر لاؤ انہیں علیہ اوپر میرے، فتفقہ پھر پھیرنے لگا، مسح کرنے لگا، ہاتھ پھیرنے لگا، بالسوق والاعناق، اس کی پنڈلیوں پر اور اس کی گردن پہ، جہاں گھوڑے کی لوگ جس طرح پھیرتے ہیں نا، ابھی آج بھی آپ دیکھو گے تو گھوڑے کو کیسے مسا جاتا ہے، اس کی گردن پر اور اس کی ٹانگ سے اوپر کی جگہ ہوتی ہے اس پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، تحقیق ہم نے سلیمان کو بھی آزمایا، وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دیا، عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ اوپر اس کی کرسی کے، جسدا باڈی جسم، ثم اناب پھر وہ ہماری طرف رجوع ہوا، کالا کہتا ہے رب اے مجھ کو پالنے والے، اغفر لی مجھے معاف کر دے، وہب لی اور عطا کر واسطے میرے، ملک کا بادشاہت، لا ینبغی نہ ڈھونڈ پائے، لأحد کوئی ایک بھی، من بعدی میرے بعد کی، مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے، انک انت الوہاب بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ فسخرنا پس ہم نے تابع کر دیا، لہو واسطے اس کے، الریاح ہوا کو، تجری بامرہ چلتی اس کے حکم سے، رخاء نرمی سے، حیث اصاب جہاں وہ اس کو پہنچانا چاہتا، والشیاطین اور جو شیطان تھے، کل ہر ایک، بنائم عمارت بنانے والے، وغواص اور غوطہ مارنے والے، وآخرین اور دوسرے، مقرنین فی الاسفاد جکڑے ہوئے بیچ زنجیروں کے، ھذا عطاؤنا یہ ہے ہماری بخشیش، ہماری عطا، فمنن پس اب تو احسان کر، او امسک یا روک دے، بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تیرے سے حساب جو ہے وہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ اور بے شک وہ، عندنا ہمارے نزدیک، لزلفیٰ قریب تھا، وحسن مآب اور اس کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ وذکر عبدنا یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا جب اس نے پکارا، ربہ اس کے رب کو، انی یہ کہ بے شک مجھے، مسن شیطان نے چھوا ہے، بالنصب تکلیف کے ساتھ، وعذاب اور تکلیف کے ساتھ پنشمنٹ، ارکز مار، برجلک ساتھ تیرا پاؤں، ھذا یہ جو ہے، مغتسل نہانے والا، غسل کرنے والا، بارد ٹھنڈا، وشراب اور پینے کو، ووہبنا لہو اور ہم نے عطا کیے واسطے اس کے، اہلہ اس کے گھر والے، ومثلہم اور اس جیسے، معہم اس کے ساتھ، رحمتا منا ہماری طرف سے مہربانی رحمت، وذکریٰ لأولی الالباب اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، وخذ اور پکڑ، بیدک ساتھ تیرے ہاتھ کے، ضغثاً جھاڑو، فضرب بہ اس سے جھاڑ، ولا تحنث اور یہ تحنث لفظ قسم کے ساتھ آتا ہے، حنث العظیم، ایک جگہ آتا ہے حنث العظیم، ولا تحنث اور قسم نہ توڑ، انا وجد نہ ہو ہم نے اسے پایا، صابرا صبر کرنے والا، نعم العبد بہت اچھا بندہ، انہ اواب بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو جو ان کو تکلیف تھی، جو شیطان نے ان کو چھوا تھا، جو ان کو تکلیف آئی تھی، تعالیٰ نے کہا یہ جھاڑو پکڑ اور اس سے اس کو جھاڑ دے، اس سے اس کو جھاڑ دے اور چھوڑنا کسی کو، سب کو مار دے۔ وذکر عبادنا اور یاد کر ہمارے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پی بھی صحیح اور اس سے نہا بھی صحیح، ان کو اتار اور ان کو جھاڑو سے مار۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے، لوگ اس میں کوئی نئی سٹوری لے آئے، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسے قسم کے غلیظ قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وذکر عبادنا یاد کر ہمارے بندے ابراہیم کو، و اسحاق اور اسحاق کو، و یعقوب اور یعقوب کو، اولی الایدی والابصار وہ طاقت والے تھے، والابصار بصارت والے تھے، یہ بھی فیصلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد تو کہا ہے نا، ذی الایدی، اولی الایدی، یہ بھی حاکم تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، یہ بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے، والابصار بصارت والے تھے۔ انا اخلصناہم ہم نے ان کو خالص کیا، بخالصۃ ذکری میری نصیحت کے ساتھ، میرے ذکر کے ساتھ، الدار ذکر الدار آخرت کا جو گھر ہے، جو نصیحت ہے، وانہم عندنا اور بے شک وہ ہمارے نزدیک، لمن المصطفین چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، الاخیار خیر والے اچھے لوگ ہیں۔ وذکر اسماعیل اسماعیل کو یاد کرو، والیسع اور جسع کو یاد کرو، وذل کفل اور ذل کفل کو، وکل من الاخیار
یہ سارے کے سارے خیر میں سے ہیں، اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ ھذا ذکر، یہ ہے نصیحت، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک جو خود کو، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نصیحت ہے، اور بے شک جو خود کو سرنڈر کرنے والے لوگ ہیں، لحسن مآب، ان کے لیے اچھی جگہ ہے، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں۔ ہمیشہ کے باغات کے مطلب لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، مفتحۃ لہم الابواب، کھلے ہوں گے ان کے لیے دروازے، متکئین فیہا، تکیہ لگائے بیچ اس کے، یدعون فیہا، مانگیں گے بیچ اس کے، بفاکہا، میوے، کثیرۃ و شراب، بہت سارے اور پینا، وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور یہ ان کے نزدیک قاصرات الطرف، ان کی نگاہوں کے سامنے لمیٹڈ ہوں گے، رکے ہوئے ہوں گے، اطراب، ہمیشہ ایک عمر کے رہنے والے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اس میں کوئی حوروں کی، کوئی عورتوں کی بات نہیں ہے۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے جو تم کو وعدہ دیا گیا، لیوم الحساب، واسطے اس دن کے جس دن حساب کتاب ہونا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔